بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وصلت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا،
اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پیارے نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کے 2 آیتوں کے ٹکڑے تلاوت فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی ہے، بے شک رمضان المبارک ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن مجید ایسی محتم بالشان عظیم المرتبت کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز جدا کرنے والی ہے، تمیز پیدا کرنے والی ہے۔ آیا حق کا راستہ کون سا، باطل کا راستہ کون سا، نیک اللہ والوں کا راستہ کون سا، غیر اللہ کا راستہ کون سا، آدمی کون سے اعمال طے کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، آدمی کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اپنا کر اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا سکتا ہے، اپنوں سے بڑوں سے دعائیں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے۔ یہ قرآن جدا کر دیا، حق راستہ کون سا، باطل کون سا، سچائی کون سی اور خرابی کون سی، کس میں نجات ہے اور کس میں خرابی ہے، کون سے اعمال کرنے سے اللہ جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیسر، جب تم میں سے کوئی آدمی اس ماہ کو پالے، یعنی رمضان المبارک کو پالے، تو چاہیے کہ روزہ رکھے، فلیصم۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا مریض ہے، مسافر ہے، ان دنوں میں اگر روزہ رکھنا نہ ہو رہا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں رمضان المبارک کے جتنے روزے قضا کیا اتنے روزے واجب ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بندہ اگر جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ ترک کر دیا، اگر اس کی تلافی کرنا چاہے، وہ روزہ جو چھوٹ گیا اسے رکھ کر اس کا ثواب پانا چاہے، پوری زندگی روزے رکھ لے، وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا کیے ہیں، اسی لیے یہ کہا گیا، یہ مومنوں اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے ذریعے میں آسانی چاہتا ہوں، اس کے ذریعے میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب تم صحت یاب ہو جاؤ، مرض سے شفا یاب ہو جاؤ تو بعد میں روزوں کی قضا کر لیں۔ پھر دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو،
تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلی امتیں سابقہ جن کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور یہ بات بتائی گئی کہ جو کام پہلے ہی ہو گیا دوبارہ کرنا اس کا آسان ہے، اور بتایا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے روزہ رکھا اسی طرح روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو نبی کا امتی بنا سکو، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا سکو، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ نے جو سانچہ دیا ہے، حق کا راستہ باطل کا راستہ، اس میں تمیز کر سکے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق کر سکیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ کس لیے کھول رہے ہیں؟ آپ کی قیمت اللہ کے پاس زیادہ ہے، آپ کا ایک سبحان اللہ کہنا اللہ کو یہ پسند ہے، آپ کا نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے، آپ کا روزہ رکھنا اللہ کو پسند ہے، آپ کا تلاوت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لے گا۔ فتحت ابواب السماء، اللہ رمضان المبارک کے برکت سے آپ لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ وصلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں چین میں لپیٹ کر سمندر کے سب سے نچلے حصے میں ڈال دیا گیا، تاکہ رمضان المبارک میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، تو شیطان پریشان نہ کرے۔ اللہ آپ کے لیے سال کے 11 مہینے شیطانوں کو چھوٹ دیا تھا، رمضان کی برکت سے آپ کی عبادتوں کی تحفظ کے لیے، آپ کی عبادتوں کی حفاظت کے لیے، آپ کے روزے کی حفاظت کے لیے، آپ کے کلام اللہ شریف پڑھنے کی اس کے اجر کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے ثواب کو باقی رکھنے کے لیے، نماز میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا دھیان اللہ کی جانب رکھنے کے لیے، اللہ سے اپنا دل لگانے کے لیے، اللہ سے اپنے دل کا نیٹ ورک جوڑنے کے لیے اللہ نے شیطانوں کو اٹھا کر سمندر کے تہ خانے میں پھینک دیا۔ اب کھل کر اے مسلمانوں تم عبادت کرو، اب کھل کر تم روزہ رکھو، اب کھل کر تم سحری کرو، افطاری کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، خیرات دو، زکات دو، شیطان کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اب آپ آگے بڑھو، جوش خروش سے آگے بڑھے۔ جب اللہ ہمارے لیے اتنا کر دیے، ہم اللہ کے لیے 2 قدم آگے بڑھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے پاس 1 انچ آتا ہے، 1 بالشت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس 1 ہاتھ قریب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ
اللہ کی جانب چل کر آتا ہے، اللہ اس کے پاس دوڑ کر آتے ہیں۔ اب جو کوئی بندہ اللہ کی جانب دوڑ کر آئے گا، مراد نمازوں کی پابندی کرے گا، تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے ان کو بجا لائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، جو بندہ اللہ کی جانب دوڑ کر آئے گا، نیکیوں کی جانب آئے گا، اللہ اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب بندے کو اللہ سینے سے لگا لیتے ہیں، اللہ اس بندے پر خاص نظر کرم رحمت کی نگاہ فرماتے ہیں۔ ایسے بندے جب نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو، دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب نیک بندوں میں شامل فرمائے جو رمضان المبارک میں اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ ان کی دعا فوراً قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نمازوں کی خاطر، آپ کی نماز میں خلل نہ ہو، روزے میں خلل نہ ہو، آپ کے ذکر و اذکار میں، سحری افطاری میں خلل نہ ہو۔ شیطانوں کو اللہ نے زنجیروں میں لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت بڑی اہمیت ہے ان روزوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ مکمل 30 روزے رکھنے والا بنائے اور مکمل سحری افطاری کرنے والا بنائے، مکمل تراویح کی نماز پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اخیر عشرے میں اعتکاف کرنے والا بنائے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا اور اجتماع زوجین کا جو ملنا حلال تھا اس میں بچنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا نام روزہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اور نہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے جائز طریقے سے۔ یہ جو جائز طریقے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اللہ یہ چیز ہمارے لیے روک لگا دی۔ اگر ہم تجاوز کریں گے، اپنے آپ کو نہ روکیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، یا جو صحیح طریقے سے ملنا ہے مل لیں گے، تو ہمارے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ اس ایک دن کے روزے کی بنا 60 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا، یا نہیں تو 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ روزے میں جو چیزیں حلال ہیں، اللہ ان سے ہمیں رکنے کو کہہ رہے ہیں، اور جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جو چیزیں، روزہ رکھنے سے پہلے جو چیزیں حرام تھی، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں بہت پہلے ہی سے حرام ہیں۔ روزے کی وجہ سے اللہ نے جو حلال چیز تھی انہیں حرام کر دی، اور جو حرام تھی بندہ اگر روزہ رکھ کر ہے پھر وہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ سے نہ رک سکے، بد نگاہی سے نہ رک سکے، اس نے سوائے بھوکا رہنے کے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ آدمی روزہ رکھ لیا، اسے چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ اگر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، صبح میں سحری کیے ہوئے ہیں،
شام میں افطار کرنا ہے، اس درمیان میں اگر ہم نے جھوٹ بول لیا، غیبت کر لیا یا بد نگاہی کر لی، غیر محرم کو دیکھ لیا، اب کسی دارالقضا سے پوچھا جائے، کسی مفتی صاحب سے جو مسائل سے واقف رکھتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے کے دوران میں نے جھوٹ بول دیا، کیا میرا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواب ملے گا آپ کا روزہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو روح تھی، روزے کے جو انوار و برکات تھے، وہ ختم ہو جائیں گی، وہ ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ اس لیے حضرات، جب ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں سچ بولنے کی۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات کا راستہ ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتے انسان سے 40 قدم دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، انسان کی زبان سے ایسی بدبو آتی ہے، فرشتے قریب رہنا گوارا نہیں کرتے، 40 قدم دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے کے ساتھ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، غیبت سے اللہ حفاظت فرمائے، بد نگاہی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تقوی کی شمع روشن کرنا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آدمی جب روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا اللہ مجھے دیکھے گا، روزے کی برکت سے وہ رک جائے گا۔ وہ جو رکنا ہے اصل یہی تقوی ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں انسان جب روزہ رکھتا ہے، قوت حیوانیہ قوت بہیمیہ سے رک جاتا ہے۔ جب آدمی سیر ہوتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے، تو گناہ کا فلاں کا خیال آتا رہتا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو جو یہ گناہ کے جو آلات ہیں، جو سوچنے کا جو یہ مادہ ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، روزہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں غلط کام کروں، دل اندر سے گوارا نہیں کرتا کہ مجھے رکنا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، یہی تقوی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہر جانب ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے، رابعہم خامسہم سادسہم، جہاں 2 ہے ان میں کا تیسرا اللہ ہے، جہاں 3 ہے ان میں کا چوتھا اللہ ہے، جہاں 4 ہے ان میں کا 5واں اللہ ہے۔ اللہ ہر جانب ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ کو ہمارے ہر کرتوت کے بارے میں پتا چل رہا ہے۔ ہم نے کسی کو مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو دھمکایا ہے، کسی کا ناحق مال چھین لیا ہے، کسی کے یتیم کو مال کھا لیا ہے، بہنوں کے حقوق کو دبا رہے ہیں، اللہ یہ تمام چیزوں سے واقف ہے۔ روزہ رکھ لینے سے تقوی جب آ جاتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ تقوی کی بہترین ٹریننگ ہے، بہترین تربیت ہے۔ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، آدمی چاہے جیسا بھی فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، جب اس نے روزہ رکھ لیا، اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھے غلط کام سے بچنا ہے،
آپ مثال سے سمجھیے، آدمی کمرے میں بند ہے، وہاں گرمی کا عالم ہے، گرمی شدت سے پڑ رہی ہے، گھر میں فریج موجود ہے، اس میں بہت سارا ٹھنڈا پانی موجود ہے، اگر یہ چاہے دروازہ بند ہے جا کر وہ فریج سے پانی اٹھا کر پی سکتا ہے، لیکن وہ نہیں پی رہا ہے۔ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ اس نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ ڈر آیا ہے، اسی کا اصل نام تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے حساب لیں گے، اللہ کے سامنے میرے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جب وہ بندہ پی لے گا، کمرے میں کوئی بھی نہیں گئے، پی لے گا، اور جب شام میں جب افطاری کا دسترخوان بچھا ہے وہاں آ کر افطاری کر لے، تب بھی لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا تھا، لیکن وہ آدمی اس سے باز آ جاتا ہے کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے سے رکا ہوا ہے۔ اب آگے سنیے مزے کی بات، اللہ